آداب، میں ہوں محمد رفیع۔ پہلے خاص خبریں۔ شدید بارش سے گوداوری کی سطح آب میں زبردست اضافہ، بھدراچلم پر دریا کی سطح آب 62 فٹ تک پہنچ گئی۔ سیلاب کی تازہ صورتحال کا چیف منسٹر نے لیا جائزہ، انتہائی چوکس رہتے ہوئے جان و مال کا تحفظ کرنے کی ہدایت۔ شدید بارش سے تمام ذخائر آب اور تالاب لبریز، نارائن پیٹ ضلع میں کرشنا ندی میں کشتی غرق، 4 افراد لاپتہ۔ کورونا کی وجہ سے عوامی مقامات پر گنیش منڈپوں کی اجازت نہیں، گنیش چتورتھی اور محرم کا گھروں پر ہی اہتمام کرنے عوام سے اپیل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست میں ہونے والی زبردست بارش سے پیدا شدہ صورتحال کا چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں جائزہ لیا۔ آئندہ 2-3 دنوں تک زبردست بارش کی پیش قیاسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے عہدیداروں کو چوکس رہنے اور جانی و مالی نقصان نہ ہونے دینے کے لیے تمام اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ عہدیدار ہر ضلع مستقر پر کنٹرول روم قائم کرتے ہوئے صورتحال پر 24 گھنٹے نظر رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ بچاؤ اور راحت کاموں کے لیے چاہے جتنی بھی رقم خرچ ہو، پیچھے نہ ہٹیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ آئندہ ہونے والی بارش سے تالابوں اور ندیوں میں پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان ہے، اس لیے ہر تالاب کی سطح آب پر نظر رکھی جائے۔ گوداوری ندی میں بھی بڑے پیمانے پر سیلاب کا امکان ہے، اس لیے نشیبی علاقوں کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی انہوں نے ہدایت دی۔ چیف منسٹر نے مشورہ دیا کہ بھدراچلم شہر میں پانی جمع نہ ہونے دیا جائے۔ چیف منسٹر نے راحت کیمپوں کے قیام کو بھی یقینی بنانے پر زور دیا۔ اس اجلاس میں چیف سیکریٹری سومیش کمار کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ گزشتہ 4 دنوں سے ہونے والی مسلسل بارش کی وجہ سے ریاست جل تھل ہو گئی ہے۔ متحدہ ورنگل، کھمم اور کریم نگر اضلاع میں سیلاب کا اثر دیکھا جا رہا ہے۔ ان اضلاع میں ندیاں اور تالاب لبریز ہو گئے ہیں، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے، مختلف دیہاتوں میں آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ ضلع کلیکٹریٹس میں کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں۔ ریاستی وزراء اپنے اپنے اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے بچاؤ اور راحت کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پیش ہے مزید تفصیل۔ مسلسل ہونے والی بارش کی وجہ سے متحدہ ورنگل، کھمم اور کریم نگر میں ندیاں اور تالاب لبریز ہو گئے ہیں۔ دریائے گوداوری کی سطح آب میں اضافہ ہونے کے علاوہ پانی کے بہاؤ میں تیزی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ ورنگل اور کھمم کی کئی بستیوں میں پانی داخل ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے ریاست میں تقریباً 50,000 ایکڑ پر فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں، جبکہ 12,500 ایکڑ پر کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا۔ شدید بارش کی وجہ سے ورنگل شہر کی کئی کالونیز میں پانی داخل ہو گیا، جہاں سے عوام کو NDRF کی ٹیموں کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ریاستی وزیر ایرابلی دیاکر راؤ، چیف وپ ونے بھاسکر نے نشیبی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ 2,600 افراد کے لیے 13 راحت کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ گوداوری کے کنارے والے علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ بالا علاقوں میں ہونے والی بارش کی وجہ سے گوداوری میں بہاؤ بڑھ گیا ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ کے میڈی گڈا بیریج پر تمام دروازے کھول کر پانی چھوڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک ضلع کے دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ ضلع کے تقریباً 4,000 افراد کو 24 راحت کیمپس میں منتقل کیا گیا۔ جے شنکر بھوپال پلی ضلع کے کاٹارام مہادیو پور اور پلی ویملا منڈل کے زیر آب آنے والے علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متحدہ کریم نگر ضلع میں بھی زبردست بارش کی وجہ سے 6,000 ایکڑ پر دھان اور کپاس کی فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ SRSP سے رولا باگو جانے والی کینال میں سارنگ پور کے قریب شگاف پڑ گیا ہے۔ کومرم بھیم آصف آباد ضلع کے آصف آباد منڈل بیلگام ندی میں 3 دیہاتی پھنس گئے تھے، جنہیں غوطہ خوروں کی مدد سے نکال لیا گیا۔ یادادری بھونگیر ضلع یادگیری گٹا منڈل کے بہو پٹنہ ریلوے گیٹ پر انڈر پاس میں ایک کار پھنس گئی۔ گاؤں والوں نے کار میں سوار 6 افراد کو بحفاظت باہر نکالا۔ کھمم، بھدرادری، کتگوڑم اضلاع کے ایجنسی علاقوں میں کئی دیہاتوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ ناگر کرنول ضلع تیلکا پلی منڈل کے راکا کنٹا گاؤں میں ایک مٹی کا مکان منہدم ہو جانے سے ماں اور بیٹی کی موت ہو گئی۔ متحدہ محبوب نگر ضلع میں 1,477 مکانات کو نقصان پہنچا۔ آبی وسائل کے سیکریٹری رجت کمار نے بتایا کہ ضلع عہدیداروں کے ساتھ صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ گوداوری ندی میں بڑے پیمانے پر سیلاب کا پانی آنے کی وجہ سے عہدیداروں اور انجینئرز کو چوکس رکھا گیا ہے۔ بھدراچلم پر گوداوری کی سطح خطرے کے نشان تک پہنچ گئی ہے۔ 6 سال میں پہلی مرتبہ خطرے کے تیسرے نشان کا اعلان کیا گیا۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔
بالائی علاقوں میں ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے دریائے کرشنا کے بہاؤ میں تیزی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے نارائن پیٹ ضلع مکتھل منڈل کے ولبھ پور گاؤں میں آج دوپہر دریائے کرشنا میں ایک حادثہ پیش آیا۔ کرناٹک کے گاؤں سے 15 افراد مکتھل منڈل کے پنچ دیو پہاڑ کا دورہ کر کے واپس جا رہے تھے کہ ان کی کشتی پانی میں غرق ہو گئی۔ کشتی میں سوار 3 خواتین اور ایک لڑکی لاپتہ ہو گئے، جبکہ 11 افراد بحفاظت نکال لیے گئے۔ سرکاری انتظامیہ کی جانب سے لاپتہ افراد کا پتہ چلانے کے لیے مہم شروع کر دی گئی ہے۔ گزشتہ 4 دنوں سے ہونے والی مسلسل بارش کی وجہ سے دونوں شہروں کے سکندرآباد کنٹونمنٹ، بوئن پلی، بیگم پیٹ اور دیگر علاقوں کے بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے۔ ڈرینیج سسٹم منجمد ہو جانے کی وجہ سے سڑکیں جھیلوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ کئی مقامات پر درخت گرنے سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ شہر میں مزید بارش کی پیش قیاسی کو دیکھتے ہوئے GHMC کی جانب سے خصوصی کنٹرول روم قائم کرتے ہوئے صورتحال پر نظر رکھی گئی، جس کی وجہ سے جانی و مالی نقصان کو روکا جا سکا۔ آج بارش میں کچھ راحت ملنے پر GHMC کی جانب سے زیر آب آنے والے علاقوں میں بچاؤ اور راحت کے کام شروع کیے گئے۔ GHMC کی آفات سماوی ٹیم کے ارکان نے ڈرینیج سسٹم کی صفائی کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا۔ برقی پولیس کو ہٹایا گیا۔ GHMC کے عہدیداروں کی قیادت میں مختلف ٹیموں نے تمام علاقوں کا دورہ کیا۔ 360 ارکان پر مشتمل 14 ٹیمیں بنائی گئیں۔ EVDM ڈائریکٹر وسوجیت نے بتایا کہ GHMC کو 72 گھنٹوں میں 200 سے زیادہ شکایتیں وصول ہوئی ہیں، جن کی یکسوئی کر دی گئی ہے۔ جھارکھنڈ کے جنوبی علاقے میں بننے والے ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 19 تاریخ کو خلیج بنگال میں ایک اور ہوا کا کم دباؤ بننے کا امکان ہے۔ اس کے اثر سے تلنگانہ میں مانسون سرگرم ہو گیا ہے۔ آج اور کل ریاست میں زبردست بارش ہونے کا امکان ہے۔ گزشتہ 4 دنوں سے ہونے والی مسلسل بارش کی وجہ سے ہنمکنڈا کے ودیا پوری میں واقع دوردرشن کیندر کے احاطے میں پانی داخل ہو گیا۔ دوردرشن کیندر کے عہدیدار MB ورپرساد لوک ناتھ ریڈی نے بتایا کہ دوردرشن کے ملازمین مقامی افراد کی مدد سے سیلاب کے پانی کو وڈے پلی تالاب کے نالے میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شدید بارش اور سیلاب کے پیش نظر برقی سربراہی کی کسی طرح کی رکاوٹ نہ ہونے دینے کے لیے ٹرانسکو جینکو کے CMD پربھاکر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے ریاست میں ہونے والی شدید بارش کے پیش نظر برقی سربراہی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ جن دیہاتوں میں پانی بھر گیا ہے وہاں احتیاطی تدابیر کے طور پر برقی سربراہی بند کر دی جائے اور پانی نکلنے کے بعد سربراہی بحال کی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ کریم نگر ضلع میں 220 kV گنجائش کے 60 ٹاورز سیلاب کے پانی میں بہہ گئے۔ ورنگل ضلع میں 2 مقامات پر 33 kV سب اسٹیشن میں پانی داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے برقی سربراہی میں خلل پیدا ہوا ہے۔ انڈومنٹ کے وزیر اندرا کرن ریڈی نے کورونا کے پیش نظر ریاست کے عوام سے اس سال گنیش کی مورتیاں اپنے مکانات میں ہی بٹھاتے ہوئے تہوار منانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی مقامات پر گنیش کی مورتیاں بٹھانے کی حکومت اجازت نہیں دے گی۔ متحدہ عادل آباد ضلع میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ دونوں شہروں میں گنیش اور محرم کے انعقاد پر ریاستی وزراء محمد محمود علی اور سرینواس یادو نے جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ شہر میں کورونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ ریاست میں گریٹر حیدرآباد کے حدود میں کورونا متاثرین کی تعداد میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 854 مثبت کیسز درج ہوئے، جبکہ 2000 سے زیادہ افراد کو صحت یاب ہونے پر مختلف اسپتالوں سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس طرح ریاست میں صحت یابی کا تناسب 76.01% ہو گیا ہے۔ محکمہ صحت نے بتایا کہ اموات کا تناسب 0.76% ہے۔ ریاست میں اس وقت 21,420 افراد کا مختلف اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے۔ ملک میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کا سلسلہ جاری رہنے کے باوجود صحت یابی کا تناسب 72% تک بڑھ گیا ہے۔ ابھی تک ملک میں 26,47,664 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ایک ہی دن میں 47,982 افراد کورونا سے متاثر ہوئے اور 941 افراد فوت ہوئے۔ تاہم کورونا کی وبا ملک میں شروع ہونے کے وقت صحت یابی کا تناسب 60% سے کم تھا، جو اب بڑھ کر 72% ہو گیا ہے۔ اسی دوران ملک بھر میں ابھی تک 3,41,400 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ICMR نے بتایا کہ کل ایک ہی دن میں ریکارڈ سطح پر 7 لاکھ سے زیادہ کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ICMR نے کورونا ٹیسٹنگ کی تعداد یومیہ 10 لاکھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صحت کے مملکتی وزیر اشونی چوبے نے بتایا کہ 3 کمپنیاں ویکسین کی تیاری میں مصروف ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी यौम आज़ादी की तकरीर में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने का ऐलान किया था। इस मिशन के तहत कोरोना का टीका तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी अहलियत व दाखिला इम्तिहान और मुश्तरका दाखिला नीट और जेईई कोविड-19 इम्तिहान के तनाजुर में मुलतवी किए जाने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत बाला ने दरख्वास्त को खारिज करते हुए कहा कि तलबा के करियर का तवील अरसे तक गैर यकीनी की हालत में नहीं रखा जा सकता। इंजीनियरिंग दाखिले के इम्तिहान तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 21 सितंबर से 6 सितंबर तक, जबकि मेडिकल का दाखिला इम्तिहान 13 सितंबर को होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस कृष्णा मुरारी पर और नीट इम्तिहान पर जाने से मुताल्लिक़ एक दरख्वास्त की समाअत कर रही थी। मुख्तलिफ रियासतों के 11 उम्मीदवारों ने यह दरख्वास्त दाखिल की थी। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। शदीद बारिश से गोदावरी की सतह में जबरदस्त इजाफा। भद्राचलम पर दरिया की सतह 62 फीट तक पहुंच गई। सैलाब की ताज़ा सूरत हाल का चीफ मिनिस्टर ने लिया जायजा। इंतहाई चौकस रहते हुए जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने की हिदायत। शदीद बारिश से तमाम ज़खायर आब और तालाब लबरेज। नारायणपेट जिले में कृष्णा नदी में कश्ती गर्क, 4 अफराद लापता। कोरोना की वजह से अवामी मकामात पर गणेश मंडपों की इजाज़त नहीं। गणेश चतुर्थी और मुहर्रम का घरों पर ही एहतमाम करने अवाम से अपील।